الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ہماری گفتگو چل رہی تھی مشہور قرائے صحابہ. اس دفعہ اور ان کا نام دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10,000 کے قریب صحابہ نے تو باقاعدہ حفظاً قرآن یاد کیا پورا. اور بہت سارے اس کے علاوہ جتنے تھے انہوں نے کسی نے 3/4 یعنی 3/4 قرآن یاد کیا, کسی نے آدھا, کسی نے پونا, جس کو ایک آدھ دو سورت جتنا جس کو موقع ہوا, کتنا وقت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا, پھر باقی مکمل بعد میں کیا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابی بن کعب, حضرت زید بن ثابت, حضرت عبداللہ بن مسعود, ابو موسیٰ اشعری اور ابو الدرداء. اور ظریمت اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے ابو بکر اور عمر کا نام نہیں ہے اس میں, جو ہے وہ حضرت سالم مولا حذیفہ کا نام نہیں ہے, معاذ بن جبل کا نام نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہے جلدی دنیا سے چلے گئے تھے, تو ان کی اس طریقے سے تحقیقی چیزیں بعد میں ظاہر پتہ ان کو جس زمانے میں شروع میں لوگ نکل گئے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح وہ محسوس کی جاتی, اس لیے ان کو قراء کے طور پر نہیں دیکھا گیا. یہ بقیہ لوگ جو ہے ان کی قراءتیں باقاعدہ ان کے شاگردوں سے چلتی نہیں, یعنی انہوں نے اس کو ایز اے اسپیشلٹی لیا اور آگے ٹرین کیا دوسروں کو, باقی نے اس کو کیا نہیں. پھر قراء تابعین, قاری کی جمع قراء ہے, ان کا تذکرہ آپ یہاں دیکھیے, جنہوں نے ہزاروں لوگوں نے بعد میں پڑھا سکھایا. تو ان کے نام مغیرہ بن ابن شہاب مخزومی یا عثمان کے شاگرد ہیں. ابو الاسود الدؤلی, یہ ان کا نام خاص طور سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, جنہوں نے پھر قرآن میں اعراب وغیرہ لگانے کا کام کیا, اور بھی کچھ لوگوں نے, لیکن مینلی ان کا کام ہوا. علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کروا کے ہمارے تک یہ فائنل کام ان سے کروایا گیا. جی, ابو الاسود الدؤلی, یہ پچھلے صفحے پہ بھی گزر چکی ہے بات. اعراب النقط کے بیان میں جب آیا نا تو وہاں یہ تذکرہ آ چکا ہے. علی کے شاگرد حضرت ابو الاسود الدؤلی نے انجام دیا, صحیح ہے. اور پھر حجاج نے اس کی مزید اور تحقیق کر کے نقطے وغیرہ کی موجودہ شکل اور اس کی وضاحت دی. کیونکہ ابتدا اگر آپ اس کی پوری تاریخ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیسے بنایا کیسے گیا, کہ پہلے جزم کیسے بنانا ہے, دال کیسے بنانا, تو وہ سب کی ابتدائی شکلیں بڑی کمپلیکس تھی. وہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ہے کیا, یہ جزم کہاں سے لائے اور یہ بدل کیوں گیا, وہاں ایسا کیوں, وہ پوری اس کی تاریخ ہے. باقاعدہ اس کو کتابیں لکھی. شیخ احمد سعد ازہری جو ہے ان کے ساتھ ہمارا جو 12 سال پہلے, اگر آپ کو یاد ہو 10 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے, سلام سینٹر میں جو ہم کرواتے تھے کورسز ان کے, تو اس میں ایک کورس یہ تھا, الاتقان جو کتاب ہے, امام الاتقان جو ہے علوم القرآن پر امام سیوطی کی کتاب ہے, بہت ہی زبردست جید. تو اس کو جب ہم نے ان کے ساتھ پڑھا تھا تو اس کے اندر یہ تفصیل بھی ساری انہوں نے تاریخ پوری کے لفظ بنے کیسے, کہاں سے آئے. کیونکہ یہ رسم الخط جو ہے, رسم القرآن جو ہے, خود ایک سائنس ہے الگ, جو الگ سے پڑھی جاتی ہے. وہ جو کیلیگرافی لوگ کرتے ہیں, اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً ہر مولوی آج تک تو بہت کم ہو گئے, ٹریڈیشنل جتنے بھی مدارس ہیں اس میں کیلیگرافی بھی ساتھ ساتھ سکھائی جاتی ہے کہ لکھا کیسے جاتا ہے. شاہ نفیس الحسن جو ہے الحسینی, بہت ہی بڑے بزرگ گزرے, تو اس کام میں وہ بہت ٹاپ لیول کے امام مانے جاتے ہیں. ان کی باقاعدہ وہ کتابت جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے. جو آپ کے جو ٹیکسٹ میں سب چیزیں آتی ہیں, یہ ایسی خوبصورت, ان کو میں دیکھ کے آیا پورا, اب تو وہ چھپ بھی چکی ہیں چیزیں. کمال کا کیا انداز ہے لکھنے کا, جو کیلیگرافی, جو قرآن لکھنے کا, جو یہ سارے سین کیسے کہاں جو بنانا ہے اور کیسے کھینچنا ہے. موقع ہو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گا کہ کیا ان کا کارنامہ ہے, جو دیکھ کے آدمی کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے, خوبصورت حسین. ایسی پرفیکشن کے ساتھ اس کے جو معیارات ہیں نا, یہ جو کیلیگرافی کی جاتی ہے, یہ تو ایسے ہی کرنا ہے. ایک ہے اس کا معیار یہ ہے کہ یہ جو اس کا یہ وڈتھ ہے اس کا کتنا حصہ یہاں ہوگا, تو 3/4 سے یہ حصہ بنے گا, یہ پورا ہوگا, یہاں ہاف ہو جائے گا, یہاں پہ بالکل اس کی ہونی چاہیے 25%, اور بیچ میں اس لائن اور نون کے اس لائن اور اس لائن کے درمیان یہ 4 کا جو گیپ ہے یہ ہونا چاہیے پورا. تو آپ اندازہ کیجیے ایک آدمی خالی یوں لکھتا ہے, آپ کو لگ رہا ہے میں بھی ایسے کرتا ہوں, چوڑا کر دیا, تھوڑا پتلا کر دیا, ایسا نہیں. وہ بالکل میجرڈ ہوتا ہے, اس کی رینج ہوتی ہے چھوٹی سی, اس بہت باریک رینج کے اندر. اسی لیے جب وہ لکھتے ہیں تو اس کی پرفیکشن کچھ اور ہوتی ہے, جو ہم لکھتے ہیں تو عجیب و غریب لگتا ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے لکھ تو رہا ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ میں نے بھی بڑی کاپی تو ویسی کی 19-20 ہی لگ رہا ہے. یہ تو بہت بڑا فرق ہوتا ہے, دیکھتے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو آتا نہیں. ہاں, تو پورا ایک سائنس ہے باقاعدہ. خیر, تو یہ کس طریقے سے بنی وہ بھی اپنی ایک شان ہے الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد ابو العالیہ الریاحی, یہ ابو العالیہ ہے. ابو العالیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, بہت بڑے, کہ بہت سارے اپنے اور محاسن تذکرہ کبھی آئے گا. امام زید رضی اللہ عنہ کے
زید بن ثابت کے. زید بن ثابت کا تذکرہ کل جمعے میں ہوا, پتہ نہیں آپ لوگ جمعے میں شاید جو نہیں تھے یہاں پر, یعنی یہاں پر اس مسجد میں میں نے انہی کے بارے میں بتایا. بچے تھے کیونکہ چھٹیاں آئی ہوئی ہیں تو اس پر حوالے سے ایک سیرت بیان کی, بلکہ آپ نے بھی اپنے آپ کی ماشاء اللہ. اس پر کبھی اور تذکرہ کریں گے, ہو سکتا ہے کل اس کے بارے میں دوبارہ تذکرہ زید بن ثابت کے بارے میں کل سنڈے کو جو ہمارا بچوں کو مدرسہ اس میں شاید ان کا تذکرہ کیا ہے. زر ابن حبیش, یہ زر ابن حبیش جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. حطان بن عبداللہ الرقاشی یہ ابو موسیٰ اشعری کے شاگرد ہیں. عبداللہ بن عامر الیحصبی یہ امام ابو الدرداء حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہیں. ان کے شاگرد خاص ہیں, تو ان سے قراتیں پھر آگے چلی. وہ آگے پھر پوری ان کی ایک ہے کہ کس طریقے سے سبا قرات بنی. پہلے یہ قرآن چلتے چلتے لوگوں کا مشغلہ زندگیاں لوگوں نے اس میں وقف کیے ہیں. اب یہ جو موضوع بڑا اہم, قرآن کے فضائل کے بارے میں 40 حدیثیں انہوں نے جمع کر دی چھوٹی چھوٹی, اس کو دیکھ لیتے جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا ٹائم ہمارے پاس؟ 15 منٹ ہے. بہترین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور دین اسلام کی اساس ہے, اصل ہے, اس کی بقا و حفاظت اور اشاعت ہی پر اسلام اور اس کے احکام کا مدار ہے. اس لیے اس کے پڑھنے پڑھانے کے بہت فضائل ہیں. یہاں مختصراً رسالہ فضائل قرآن وغیرہ سے صرف 40 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. نمبر 1, خیرکم من قرأ القرآن واقرأہ, یہ طبرانی کی روایت ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ تو بہت ہی معروف حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی کتب میں آئی ہے. یہ تو تقریباً یاد کی جاتی ہے اور یاد ہونی چاہیے. اہل علم کو, جو لوگ طالب علم ہوں ان کو ذوق و دین سیکھنے سکھانے کا, اور عام مسلمانوں کو بھی ہر موضوع کے بارے میں ان کو ایک ایک حدیث یاد ہونی چاہیے. چھوٹی سی قرآن کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث کم از کم اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ ہم ایک حدیث ہر موضوع پر, مثلاً یہ کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں مجھے کم از کم ایک حدیث معلوم ہونی چاہیے, دین سیکھنے کے بارے میں ایک حدیث, والدین کے بارے میں ایک حدیث, عربی عربی نہ پتا ہو, کتاب نہ پتا ہو, کوئی بات نہیں, تو اچھا ہے کہ وہ بھی پتا ہو, لیکن کم از کم اتنا پتا ہو, کم از کم اس حدیث کی سند پتا ہو. اس لیے ہم نے ویسے اس طرح کی کمپلیشن بنائی بھی ہے الحمدللہ رفعت کے ساتھ. میں نے اس کو دیکھ کے اس سے وہ کر دیا, کوشش ہوگی کہ وہ آپ لوگوں کو باقاعدہ یاد کروائی ہے. جو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے وہ 500 حدیثیں ہیں, مطلب بھی لمبی نہیں, لیکن ایسا ایک دفعہ عربی کا ذوق بن جائے گا تو وہ پکی کرنے کے میرے چاہتے ہیں. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ تو اپنے پاکستانی جو لوگ ہیں انہوں نے تو عربی اسلامیات کے اندر میٹرک میں کی ہوئی ہے, لیکن دماغ فارغ ہے تو یاد ہی نہیں. اب تھوڑی یاد ہے, 120 حدیثیں اسکول میں کے آتی تھی نصاب میں. جو میٹرک میں جو لوگ اسلامیات پڑھتے تھے تو اس میں 20 عربی کی حدیثیں یاد کرنی ہوتی ترجمے کے ساتھ. اس وقت کی امید تو یہ یاد ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ سے, کہاں یاد ہوگا. اب پتہ نہیں وہ ہے بھی رہ بھی گئی ہے کہ نہیں. چھوٹی چھوٹی سی, ہاں اس طرح چھوٹی چھوٹی سی تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ. اگلی حدیث قرآن شریف والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اہل ہیں اور خواص ہیں. تم اہل اللہ و خاصۃ, کیا بات ہے, اللہ کے گھر والے ہیں. اللہ کو کہہ رہے ہیں یہ میری فیملی ہے جو قرآن والے, جو قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں, اور یہ میرے خواص میں سے. میری امت کی بہترین عبادت نفلی عبادت میں قرآن کی تلاوت. جس نے کلام پاک حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا. حاملین قرآن یعنی حفاظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء و برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. قرآن شریف حفظ کیا کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس قلب کو عذاب نہیں دیتا, اس قلب کو عذاب نہیں فرماتا جس میں قرآن مجید محفوظ ہے. جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے وہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوہرا جا رہا ہے, یعنی کوشش کرتا رہتا ہے یاد کرنے کے, اور یاد اس کو ہوتا نہیں. یہ تقاطع کے بارے میں تو پڑھتے ہوئے اس کو زبان پہ چڑھتا نہیں, کوشش کرتا رہتا ہے, لگے ہوئے وہ لفظ بن ہی نہیں رہا. میں نے اس کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ خان صاحب حفظ ہم کر رہے تھے, اس زمانے میں مدرسے میں پڑھتا تھا بندہ کا بندہ, اور ہم لوگ غالباً میری عمر ہوگی 11 12 13 سال ہوگی, بلکہ شاید 13 14 سال ہو. اور وہ میں جو خود جاتا تھا سائیکل پہ, میرا کزن میرا دوسری جگہ سے آتا تھا, تو یہ پاکوش میں ایک جگہ تھی وہاں پر نازم آباد کی طرف, جو بورڈ ہاؤس کراچی میں جو بورڈ آفس کہلاتا تھا اس جگہ پر سامنے وہاں یہ پولی ٹیکنک وغیرہ کا کالج وغیرہ بھی تھا, تو بہرحال اس طرف سمجھاتے تھے. مدرسے کی جگہ میرے ذہن میں بھی ہے کہیں نازم آباد میں کہیں. بہرحال
تو ایک خان صاحب آ کے بیٹھے تھے اور وہ بڑی عمر کے تھے، یعنی ہم بڑی سے بڑا دے 25-30 سال کے، اور وہ بیچارہ ایک ایک لفظ پہ اٹکتا تھا، جو مشکل آ گیا لفظ تو اب قسیسین ذالک بان منهم قسیسین، تو اب یہ قسیسین اس سے نکلے گا، تو قسیسی وہ کرتا ہے، یہی کرتا رہتا کوئی 10 منٹ تک بیچارہ ہر تھوڑے بار کہ یار میرے کو یہ بتاؤ نہیں کیا ہے، پھر اس کو بتایا، پھر ویسے کرے، تو ہم لوگ اس کا مذاق بچے تھے تو ہم لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، اس کو چھیڑتے بھی تھے، اور وہ فیک کو پے پڑتا تھا پورا، اس فیک کو صحیح نہیں کر سکتا تھا پورا، ہم اس سے چھیڑتے تھے تو کہتے تھے اچھا پہلے سورہ فیل سنا، سورہ پیل، تو وہ اس کو پتا تھا کہ یار تم مذاق کرے گا، میں کہا نہیں، سارے بچے پیچھے پڑ جاتے کہ سورہ فیل سنا، تو پورا ایسے سنا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ہم سنتے تھے تو اس میں فیک ہوتا تھا پوری سورت ایسے ہی، تو رب رپن، تو یہ اس کے فیوریٹ ورڈ، یعنی ہم لوگ کے فیوریٹ ورڈ تھے جو ہم سے کہتے اچھا وہ سنا، وہ سورہ رحمان کے آخر میں حصہ سنا، تو رب رپن، تو رب رپن ہی کہتا تھا، تو ایسے ہم لوگ چھیڑتے تھے، بچے تھے تقریباً، اللہ معاف فرمائے، تو اس کی یہ بھی جو حدیث میں پڑھتا ہوں مجھے بندہ یاد آتا ہے، وہ تو یوں بیٹھا رہتا تھا، ایک لفظ پہ وہ ایسے اٹکتا تھا جو مشکل آ جائے، تو قرآن میں جو حدیث میں جو آیا نا ان کے بارے میں ایسے لوگوں کے لیے دوہرا جائے، جو قرآن بہت روانی سے پڑھتے ہیں، اب یہ نہ سمجھ میں آیا کہ ان کا اجر کم ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ کرام بررہ کے ساتھ ہوں گے، وہ تو اونچے اعلیٰ درجے کے بہت ہی نیک لوگ جو ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اس لیے انہوں نے محنت کر کے وہ اچیو کر لیا جو ان کو کرنا چاہا، یہ پہلے یہ فرمایا، پھر بعد میں فرمایا کہ اور جو لوگ اٹکتے ہیں باقی دیکھا تو سب جن کو آتا نہیں تو وہ سب ایسے ہوئے جو تسلیئر ہے، تو ان کی تسلی کے لیے فرمایا جو ایسا کریں گے ان کو دوہرا جائے، ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ ان کو محنت کا بھی اجر ملے گا، جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو محنت کا اجر نہیں ملے گا، یہ الگ بات ہے ان کا مقام اچھا ہے، لیکن ان کو محنت کا اجر تو نہیں ملے گا، 15 منٹ میں وہ کام کر لے جو 4 گھنٹے لگا دیتا ہے، تو اس کے 4 گھنٹے کا ثواب ملے گا، اس کو 15 منٹ کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی کوالٹی اتنی ہائی ہے، یہ کوانٹٹی سے اس کو کمپنسیٹ تو کر رہا ہے، لیکن اس کی کوالٹی پرفیکشن کی پہنچی گی، تو اس کی تشان ہوتی ہے، اصل تو قرآن ایسے ہی پڑھنا، تو وہ الگ بات ہے، تو یہ یعنی دونوں میں کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں اپنے اپنے کام ہے، بس ان کو اللہ نے وہاں نواز دیا، ان کو کوالٹی سے نوازا، آپ کو کوانٹٹی سے نوازا، تو کوانٹٹی پہ لگے رہنا چاہیے، اسی لیے محنت کرتے رہنا چاہیے، پھر اس سے حاصل ہو جائے، سیکھ لے تو بہت اچھا، نہیں لیا تو کیا فرق پڑتا، پڑھتے لگے گا ساری زندگی، جو ٹارگیٹ تو اپنے آپ کو کھپانا ہے، اس میں کیا بات ہے، مفتی تقی اسماعیل صاحب حافظ اللہ کی اس پہ جو ان کے بہت ساری گفتگو میں ایک وہ شعر ان کی نظم کا ہے کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، حوث کیا خوبصورت اس کا استعمال ہے یہاں پر، ہم سب لالچی ہو جاتے ہیں اس پہ کہ مجھے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، میں جلدی سے مکمل کر کے وہ چیز حاصل کر لوں، سرٹیفکیٹ ہو جائے، میری جاب ڈگری جو بھی نام ہو جائے اس کا، دنیاوی علوم میں دینی علوم میں، مجھے عربی سیکھنے تو مجھے عربی پوری آ جائے، مجھے عالم بننا تو پورا عالم میں بن جاؤں، حافظ بن جاؤں، اس صورت یاد کر لوں، جو مجھے کرنا وہ کر لوں، ٹھپا لگ جاتا کہ لوگ سارے، حالانکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ سب بن جانے کے باوجود فرق ہے پڑتا ہے، یعنی آپ کا اللہ سے تعلق میں جنت میں جانے کے لیے حافظ ہو جانا کافی تو نہیں، تو آپ جس وقت ہیں اس حالت میں بھی بغیر حافظ ہوئے بھی، بغیر ہوئے بھی اگر مر جاتے ہیں اور اللہ سے آپ کا تعلق اچھا تو جنت میں، تو اصل میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پورا اچیو کرنا، تو اچیومنٹ کرنا چاہیے، اس کی کوشش ہے، اس کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایسے لگ نہیں جانا چاہیے بے وقوفوں کی طرح، اور اس کے فکر میں کام پیچھے ضائع ہو رہا ہے، اس کے ٹائم کی کوئی قید نہیں، ٹائم کے قید سے مراد ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے 1 سال میں، 5 سال میں، 25 سال میں، اگر زندگی میں ترقی ہو رہی ہے، اعمال بہتر ہو رہے ہیں، زندگی میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے، بس یہ کافی ہوتے ہیں، ہر قدم اوپر ہی اٹھ رہا ہے، تو قدم ہے راہ الفت میں، اللہ کی محبت کے راستے میں اگر تم چل پڑے ہو تو پھر منزل کی ٹینشن کیوں لیتا ہے، منزل کی حوث کیسی کیوں کرتے ہو، کیسی حوث ہے یہ کہ مجھے منزل مل جائے، کیونکہ منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن قدم پڑھتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے تو اس کی گارنٹی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ یہ چلتا ہے تو جب تک چلتا رہے گا، اس کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ جب تک یہ اس کو مکمل کر کے واپس نہیں لوٹاتا یہ اللہ کے راستے میں شہید مانا جائے گا، تو طالب علم کی جو فضیلت ہے وہ بہت اونچی ہے، تو علم طالب علم بھی کسی نہ کسی درجے کا تو علم رکھتا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ فضیلت تو مل ہی جائے گی جو علماء جو اس لائن پہ پڑھ گئے، جب وہاں پہ پہنچنے کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ تاکہ وہاں پہنچیں اور انبیاء کے جو سلسلہ ہے اس میں کنیکٹڈ ہو جائے کسی طرح سے، وہ ایک لالچ اپنی جگہ ہے، لیکن بس وہ ایک برکت
محبت فائدہ گارنٹی تو جنت کی وہاں پہ نہیں ہے. تو عالم ہو جانے کے بعد یہ گارنٹی نہیں کہ جنتی ہوگا. جنت کا پروانہ تو کسی کو نہیں مل رہا ہے, تو صرف کام کرتے رہنا ہے, رزلٹ وہاں پتہ چلے گا. اس لیے کام میں لگے ہوئے تو پھر کیا ٹینشن. تو قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی, یہاں تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. ہمارا ٹارگٹ ہی ہے یہ, ہم نے وہ ٹارگٹ رکھا ہی نہیں. ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم محنت کر کر کے اپنے آپ کو کھپا کے ختم ہو جائے. راستے میں اگر مر کھپ کے فارغ ہو گئے تو یہ کمال تو یہی ہے, کیونکہ وہ چیز جو اچیو نہیں کی وہ تو اچیو ہو ہی جائے گی. اس لیے کہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو حفظ کرتے کرتے مر جائے گا, عالم بنتے بنتے, دین سیکھتے سیکھتے, اچھے اچھے کام کرتے کرتے جس حال میں مرے گا وہ کام اس کا فرشتے کروا دیں گے قبر کے اندر, وہ تو پوری سرٹیفکیشن ہو جائے گی. تو وہ تو اچیو ہو جائے گا جو آپ کو چاہیے تھا. آپ بھی کرتے کرتے کھپ کیوں نہیں جاتے اس میں. یہ چھوٹے سے سادے شعر میں بہت ہی قیمتی بات ہے, بہت ہی قیمتی بات ہے اگر سمجھ میں آئے. یہاں تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی, یہاں تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. لگے رہنا. اسی لیے جن کی اور ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو فرسٹریشن نہیں ہوتی. آپ کو نظر آئے گا وہ لگے ہوئے. میں ایسے اساتذہ کو اپنے جانتا ہوں کہ جو ایک ایک بندے کے ساتھ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے. وہ چلا گیا تو دوسرا ایک بندہ ایک کو پڑھا رہا, وہ بھی ایسا نکمہ چل کے نہیں دے رہا, لیکن لگے ایک کو قرآن پڑھانے چلے جا رہے. آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے کہ یار آپ تو اتنی صلاحیت ہے, پبلک میں ذرا اوپن اس کو کرے, اور ذرا 25 لوگ آئے ادارہ بنا لیں جیسے لوگ کرتے ہیں جگہ جگہ ایک ایک سے. اس لیے کہ ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کون پڑھا. تو کسی نے بلکہ کہا کہتا ہے آپ کے پاس درس کے لیے تو دوسرے صاحب بھی چلے آئے. کہا کہ بھائی میں تو ایک ہی بندے کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں, جس کو بھی سیکھنا ہو سیکھ لیں, ایک سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا, لیکن وہ اتنی محنت سے ایک کو پڑھا رہے تھے جتنے 50 کو پڑھاتے. ہماری الٹی کہانی, زیادہ لوگ ہوتے تو زیادہ زور سے پڑھاتے, کم ہوتے تو مزہ نہیں آیا, لگتے آ جائے چھٹی کر دیتے. اللہ چلیے خیر. تو فرمایا کہ یہ بڑی خطرناک ہے, جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ کبیت خرب, تو ویران گھر ہے, ویران گھر ہے. قرآن کا کچھ حصہ یاد ہونا اس لیے بہت ضروری ہے. جس نے کلام اللہ پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی دونوں پسلیوں کے درمیان لے لیا. جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوگا. کتنی آسان ہے یہ فضیلت حاصل کرنا, 10 آیت. کچھ نہ کچھ سورہ سورہ ملک الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں, سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں, سورہ واقعہ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں, جمعرات کو سورہ طوفان پڑھتے ہیں, جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ایک روٹین آپ کا بنا ہوا ہے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا. تو زندگی میں خود بخود وہ 10 آیتوں کی تو فضیلت مل ہی گئی, راستے رات بھر کے اور فضائل خصوصیوں کے ساتھ جو وہ ملتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتا ہے جو اپنی باندھی کا گانا سن رہا. شوق سے لوگ سنتے ہیں نا گانے, جس طرح اس سے زیادہ شوق اللہ کو قرآن سننے کے لیے کہ بندہ میری یاد کر رہا ہے. قرآن حفظ پڑھنا 1000 درجے ثواب رکھتا ہے, اور دیکھ کر پڑھنا 2000 تک بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ بہت زیادہ ثواب ہے. دیکھ کے پڑھنے کی بھی اپنی فضیلت, یاد نہیں ہے تو زبانی پڑھنا ہے تو اپنی جگہ, لیکن یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھنے میں اس کو دیکھنے کی بھی فضیلت ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. یہاں تو لگ رہا ہے کہ دیکھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے. افضل کی بات نہیں کی ہے, اس فرق کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں. پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں, دوبارہ ثواب کا زیادہ ہونا افضل ہونا ضروری نہیں ہوتا ہمیشہ. افضل تو جیسے بتایا نا ابھی, وہ شخص جو بہت اچھا پڑھ رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے, لیکن ثواب اس کا زیادہ. یہ 2 الگ چیزیں ہیں, ایک اصلی ثواب ہوتا ہے اور ایک فضلی ثواب ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹے کام میں زیادہ ثواب مل جاتا ہے تعداد کے حساب سے. کبھی وہ نیت کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے, اور کبھی یعنی زیادہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے, اور کبھی اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ سچویشن بدل جاتی ہے. اس میں ایک آدمی جو 2000 آیتیں, یعنی جو ایک آدمی جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے, اب وہ دیکھ کے پڑھنے میں اس احساس کے ساتھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے, اس کی عبادت کی نیت اس نے کی ہوئی, وہ بھی سمجھدار ہے, اور پوری توجہ سے اس کو پڑھ رہا ہے, غور کر رہا ہے. عموماً اس طرح کی ترغیب دلائی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کو یاد نہیں ہے. مثلا پہلے تو فضیلت یاد کرنے والا اس کی تو فضیلت بیان کر دی نا, پہلے فضیلت اس کی بیان کی ہی سی. فضیلت اسی کی زیادہ ہے جو یاد کر کے پڑھ رہا ہے, یعنی اس کو یاد ہے, جس کو یاد ہے اور وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کو تو یاد تو ہے, تو کبھی کبھی وہ ویسے پڑھ لیتا ہے,
اب وہ دیکھ کے بھی پڑھتا ہے اس لیے کہ مجھے کلام اللہ کو دیکھنا بھی تو اس کو چنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو ادب سے رکھتا ہے. تو جو ایسے پڑھے گا وہ کیسے پڑھے گا؟ یعنی جو قرآن کھول کے پڑھے گا سامنے رکھ کے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو یہ تو ظاہری بات ہے اس زمانے کے لیے حدیثیں اب بھی ہیں، لیکن آج ان لوگوں کی طرح تھوڑی کہ جو چاروں پاؤں ایسے کھول کے وہ وہاں رکھا ہوا ہے، ایک پاؤں اس کندھے پر، ایک پاؤں اس بستر پہ، اور پھر جو ہے وہ کمپیوٹر سامنے کھلا ہوا ہے، ہاتھ میں فون رکھا ہوا ہے، بیچ بیچ میں میسج بھی دیکھتا رہتا ہے، پھر پڑھ رہا تھا تبارک الذی بیدہ الملک، ذرا اماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے. جب محلے والے ساری دنیا کے کام چل رہے ہیں، بیچ میں کوئی ایڈ اچھا ہے تو اس کو پوز کر کے وہ بھی سنتا ہے. اس کو بڑی بات ہے. ایسا شخص جو چلتے پھرتے میں آج کے زمانے میں چلتے پھرتے میں پڑھ رہا ہوگا، اس کا قرآن پڑھنا، جیسے کل ہم نے سب مل کے جیسے عشاء کی نماز کے بعد پڑھا وہاں پر کلاس میں سورہ ملک، بچے سارے تھے تو ان کو ذرا ساتھ نئے حفاظ وغیرہ بھی جو حفظ کر رہے ہیں تو سب ساتھ پڑھا، تو ظاہر بات ہے وہاں ہم نے اہتمام سے وضو کر کے سب بیٹھے ہوئے اور اس میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں قرآن پڑھنے کا ادب وہ بالکل الگ ہے. لیکن اسی کو آپ نے جب قرآن سامنے رکھ کے پڑھا ہے تو اب آپ کا فوکس قبلے کی طرف روح کر اپنا چہرہ کر کے اور اہتمام کر کے، اب آپ کا جو اس میں ٹینشن ہے پھر ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر تو وہاں ہے ہی، توجہ بھی عموماً رہتی ہے. اور جن کو یاد ہے جو ایسے ذہن سے پڑھتے ہیں وہ بغیر سوچے ہوئے پڑھتے ہیں، تو دورہ جو ان کو اس سے مل رہا ہے کہ ان کی ایفرٹ زیادہ ہے، ان کا فوکس زیادہ ہے. ویسے بھی جن کو یاد ہے اور وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں پھر تو کمال ہی کچھ اور ڈبل ان کا جیسے حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بالکل کہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں تو دونوں اس کا تو مقام. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے پڑھو تو کبھی کبھی ویسے پڑھو. حساب کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو حساب کے لیے پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے کہ تاکہ اس بہانے کچھ کام ہو جاتا ہے. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار میں بہت عرصہ ہوا سورہ ملک کو تو قرآن کھول کے دیکھیں. تو مدرسے میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تب چونکہ ان لوگوں کو شوق ہو گیا، جو یاد ہو گیا تو اس کو کبھی قرآن کی طرف دیکھنے بند. یہ بچے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو شو کرنے کے لیے مجھے یاد ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یاد ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لو اس کا کبھی کبھی دیکھنا چاہیے. کبھی سامنے کھول کے رکھا نا میں تو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہوں، اس سے بیچ میں ایسے نظر ڈالتا ہوں تاکہ وہ اس سے وہ کنیکشن والا بھی ثواب حاصل ہو. زبانی پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایک نظر ڈال دی تاکہ یہ والا بھی ثواب تو 3000 مل جائے. میمن ہونا چاہیے آدمی کو، لیکن یہ علم ہوگا تو کرے گا ایسا، سمجھ ہوگی تو ایسا کرے گا. دونوں طرف کے کام. پورا ہمارا وہ گھنٹہ جو ہے ایسے ہی چلتا ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. جو یاد والی جو آخری کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی لوگ نہ آتا ہے نا، وہ یاد ہے آپ کو لیکن دیکھ کے تو پڑھو. کبھی تو پتہ نہیں نہ آتے نا تو کبھی قرآن کھول کے دیکھی نہیں کہ لکھی کیسے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دیکھ آپ میں سے بھی کوئی ایسے ہیں ان کو لکھنا بھی نہ آتی ہے، عربی لکھنا جن کو آتی ہے وہ بھی شاید پوری طریقے سے لکھ نہ سکیں آخر کی وہ 10 صورتیں جو انہوں نے زندگی بھر پڑھی اور اب بھی ان کو یاد ہے. تو یہ اور اس سے بڑی نصیبی کیا ہوگی، نہ دیکھنے کا اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا کہ کبھی دیکھا نہیں تو یاد ہی نہیں. اچھا واقعی لکھتے کیسے، نہ آتا ہی نہیں، تجوید بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے تو کچھ چیزوں کا خیال نہیں آتا کہ یار یہ حمزہ اس کے بعد مد بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ بار بار دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تو تصویر ہی بیٹھ جاتی کہ ہے کیسے، شکل بیٹھ جاتی ہے نا امپریشن کی کیسے لکھا ہوا. وہ سارے فوائد ہیں، دیکھنے کے اپنے فوائد برکتیں. قرآن کو اصل میں قرآن سے محبت پیدا کرنی ہے، تعلق پیدا کرنا ہے. اور ان سارے لوگوں کو جو نہیں کر سکتے ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ لگو بھائی جیسا جیسا موقع ہو. اسی لیے فون پہ ڈسکریج کرتے ہیں لوگوں قرآن پر. تو قرآن ظاہری بات ہے اس کا وہ ادب آپ کر ہی نہیں سکتے جب آپ قرآن اس پہ پڑھتے ہیں. اسی طرح کتابوں کا معاملہ ہے، جب آپ ادب سے بیٹھ کے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت، اس کا ایک اہتمام، کنیکشن، جتنا اہتمام ہوگا اتنی برکت ہوگی. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. جو شخص سورہ یاسین شروع دن میں پڑھے اس کے تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی. آپ یاد کر چکے ہیں حدیث 40 حدیثوں میں. جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا لے، اور وہ سورت ملک کے اعتبار سے. کلام پاک کا ختم اگر دن کے شروع میں ہو تو تمام دن اور رات کے شروع میں ہو، اور تمام دن اور رات کے شروع میں ہو تو تمام رات ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض 1 نیکی، اور اگر 1 نیکی کا اجر 10 مرتبہ ملتا ہے. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے ہر نیکی کا ثواب 10 مرتبہ. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہر نیکی کا ریوارڈ 10 ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں فرمایا آپ نے اس حدیث کے آگے شرح میں کہ ولیکن لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے بلکہ کہتا ہوں ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف میں تو ایک دفعہ الف لام میم کہنے کی 30 نے کیا. فاقہ کا مطلب
اسٹارویشن کبھی اسٹارو نہیں کرے گا, پاورٹی نہیں آئے گی اس کو. جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی یہ ختم کرنے سے کیا مراد ہے؟ تلاوت کلام, ہاں پورا کور ٹو کور. آپ کی اس سے اشارہ ملا نا کہ ایک شخص اپنی زندگی میں قرآن سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک بنانے کی ترتیب رکھے, یہاں سے پڑھنا شروع کرے. صحابہ 7 دن میں ختم کرتے تھے قرآن. تو تکمیل قرآن مکمل جب ہو جائے تو اسی لیے وہاں جب اینڈ کرے گا تب ظاہر مطلب کسی کی تلاوت کا معمول صبح ہے, آدھا کچھ حصہ وہ رات میں پڑھتا ہے, کچھ تہجد میں پڑھتا ہے, کچھ صبح میں پڑھتا ہے. اس کی وہ تلاوت چلتے چلتے جب ختم ہونے کا وقت آیا تو وہ اتفاق صبح کا وقت تھا. تو شام تک فرشتے دعائیں کرتے ہیں, رات میں ختم کرے گا تو ابھی صبح تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے. یعنی اس کا ایک معمول روٹین بنا ہوا ہوگا صبح شام, تو کس وقت ختم ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے. جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے, اور تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یعنی سننے کی بھی فضیلت ہے, اس لیے کبھی کبھی سننا بھی چاہیے. اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ سے کبھی اس کا کلام سنا قرآن سننے کی پھر دیکھا کہ آپ کے آنسو مستقل جا رہے ہیں. قرآن کا ماہر یعنی وہ شخص جس کو وہ یاد بھی خوب اور پڑھتا بھی خوب ہو, ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میرے منشی اور نیکو کار ہیں. یعنی کرام بررہ وہ جو ہے نا, تو وہ اس میں ہے وہ جو کاتبین وحی ہیں, اور کاتبین وحی کہہ رہا ہوں, یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو فرشتے لکھا کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو جو ہمارے حساب کتاب بھی لکھا کرتے ہیں فرشتے کرام بررہ ہے نا. یہ جو ایک کا عربی ورژن دیا وہ کہتے ہیں عربی میں یاد کرنا بہتر ہے. ہاں اچھا تو یہی ہے, عربی میں ورژن دیا وہ بھیج دوں گا آپ کو جن کو انٹرسٹ ہے اس میں, نہیں وہ میں نکال کے دے دوں گا آپ کو. تو بڑی قیمتی چیز سب ویسے میں فضائل قرآن اور مختلف کتابوں سے لی ہوئی وہ اویلیبل, تو وہ دے دوں گا آپ کو. اچھا ان میں سے جو یاد ہے, بلکہ ایسا کروں گا کہ جو ان میں سے جن کی سندیں زیادہ مضبوط ہے وہ والی, لیکن اس فضائل کے اندر سند کا بہت مضبوط ہونا ضروری نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سند اس کی بس موضوع نہیں ہونی چاہیے اور بہت ضعیف نہیں ہونی چاہیے, ورنہ فضائل میں سب درست ہے. جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو اپنے اماں ابا کے ساتھ اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن حفظ کر لیں. 10 سال لگ جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے. اپنی اولاد کو حفظ کرا رہے ہیں تاکہ ہمیں تاج ملے, خود حفظ کرنے چاہیے اپنے اماں ابا کو بھی. اس میں کوئی عمر کی قید تھوڑی ہے. میں نے وسیم کو بھی یہی کہا, ہمارے ساتھ شروع کیا تو میں کہتا بھائی لگے رہنے میں کیا مسئلہ ہے, لیکن اب مجھ کو ہو نہیں پائے گا, میری کہاں صلاحیت ہے, تمہاری صلاحیت سے تھوڑی ہوتا ہے, ہماری کسی کی صلاحیت سے کوئی کام ہو رہا ہے. تو وہ اور میری بہن جو وہ دونوں پاکستان والی, یہ دونوں لگی ہوئی لگ جاؤ. تو بیچ میں دونوں گڑبڑ کی تھی تو دوبارہ شروع کیا, الحمدللہ کرے تو توفیق ہو جائے. میں کہا تم 10 سال کا ٹارگیٹ رکھو, ہمیں 10 سال میں ہو جائے گا, نہیں ہو تو پھر جتنا ہو جائے اتنا اندر راستے پہ تو اللہ پورا سواب ہے. سر مسئلہ ہے کہ ہم سب اپنے عقلوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. خالی ہم اتنا کرنا شروع کر دیں نا کہ بس جو کام ہو رہا ہے لگے رہے, ایک بس قطرہ ذرہ لگے رہے ہو جاتا ہے. آپ کو کتنے ہو گئے پارے؟ 12واں. آپ کو بھی دونوں کا 12واں چل رہا ہے, اب ان دونوں کا 12واں پارا چل رہا ہے, اور شروع کیے ہوئے 50 سال ہو گئے. تو بچپن میں لگتا ہے بچپن میں تو شروع کیا نا میٹرک کے ٹائم کو میٹرک پہ شروع, آپ نے کب ہے نا 11 سال 12 سال کی عمر میں دونوں شروع کیا, 15-16 سال میں دونوں شروع کیا, ابھی بھی چل رہا ہے. وہ بیچ میں پھر گیپ آ گیا ہوگا یقیناً. 1 سال میں ایک ہوا تو 10 سال میں 30 کہاں سے ہو گیا. تو میرا کہا اصل میں شروع میں رفتار ایسی ہوتی ہے, سب کی رفتار بڑھ جاتی ہے. تو آدمی ایک دفعہ یوز ٹو ہو جائے. چھوٹے بچوں کی جلدی بڑھ جاتی ہے, ان کا ذہن ذرا ایزی ہوتا ہے, بڑے لوگوں کے ذرا ٹائم لگتا ہے. تو آہستہ آہستہ ذہن بنتے بنتے پختہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ آدمی تو ہمت تو جتنا ہو نہ ہو پورا, میں نے بتایا نا ٹارگیٹ تو کبھی بھی اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ راستے میں پڑے رہیے, 10 سال تو 20 سال لگے, 30 سال لگ جائیں گے, تو اس سے کم از کم یہ تو فائدہ ہوگا 30 سال کی زندگی ہے, یہی لالچ سامنے رکھیں. اگر میں سال میں 1 کروں گا تو اللہ بھی مجھے قرآن جب تک مکمل نہ بلائیے گا, مطلب دے دیجیے یہاں پر, میں بس قرآن کی وجہ سے رکا ہوں, ورنہ تو آ جاتا. اللہ کہیں گے چل کر کے آ جائے, 30 سال کی ایک آیت چھوڑ دیں جب تک, تو 30 سال کی زندگی مل جائے گی. اور کیا چاہیے. اللہ اپنا فضل کیا ہے. 7 مہینے سب نے سنتیں پڑھ لی نا, سنتیں پڑھ لی.
جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیجیے جلدی سے, باقی لوگ پڑھ لیتے پھر نماز پڑھ. یہ جب آپ نے بتایا ایک نیکی, کئی بک میں دیکھا ہے وہ کرتے ہیں کہ جو الف لام مدہ ہوتا ہے اس کو 3 ٹائم کلمہ, کوئی اس کا زیادہ ثواب نہیں. ابھی تو بس جو لوگ اکاؤنٹس میں کام کرتے ہیں بینکر ہوتے ہیں وہ اس میں نکال لیتے ہوں ایسے آئیڈیا. بس حرف کا مطلب وہ تو مد حرف نہیں ہوتا ہے اضافی. اچھا وہ آپ اچھا میں سمجھا کیا لام لام الف لام الف میم. اصل وہ لام کہتے ہیں, جب ہم لام کہتے ہیں تو لام الف میم لام, تو کہتے ہیں لام کو لکھتے کیسے, لام الف اور میم 3 ہوتے ہیں نا, تو الف میں بھی 3 ہے, لام میں بھی 3 ہے اور میم میں بھی 3 ہے. اب یہ زیادہ باریکیوں میں جا کے بلا وجہ میمن بننے کی کوشش کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت وضاحت سے فرما چکے کہ الف حرف ہے, لام حرف ہے اور میم حرف ہے. تو آپ نے فرما دیا, تو اس کا مطلب کیا ہوا, 30 نیکی آپ نے بتا دیا الف لام میم, بس اس سے زیادہ کاف آیا اس سواد کو اٹھا کے اصل میں وہ یہ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. یہ حساب کتاب کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس سے کل سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں, میں نے 500 حروف پڑھے تھے تو اتنی نیکی میری ہوں گے, اکاؤنٹ میں لگا دیا اور اللہ بھی میرے اتنا ریوارڈ کہا ہے. تو خالی بس انکریجمنٹ کے لیے, حساب کتاب کے لیے حساب کتاب, اس لیے بہت زیادہ ریوارڈ کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. ریوارڈ تو اس لیے اس کے چکر میں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ ہمیں انعام دے رہے ہیں, ہم اس کی طرف فقیر ہو کے پڑھیں. یعنی اللہ یہ اس لیے ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف آئیں, لیکن مقصود وہ ریوارڈ نہیں. یعنی ابا اگر یہ کہیں کہ بیٹا تمہیں چاکلیٹ پسند ہے, اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا, بچے کہیں گے ابا میں بڑا ہو گیا, مجھے چاکلیٹ کی ضرورت ہی نہیں. پورا پرپز ہی اس نے ڈیفیٹ کر دیا. تو چاکلیٹ دینا مقصود تھوڑی تھا, مقصود تو وہ کام کروانا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے اس ریوارڈ کی ضرورت ہے, تب بھی گڑبڑ. تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں ہم ریوارڈ کے لیے نہیں کرتے, تو کرتے ہی ہمیں لالچ میں دیجیے, ہم لالچی نہیں, تو آپ اپنے پاس ہی رکھیے اپنا ریوارڈ. یہ بھی بے بےہودگی بدماشی. اور دوسری طرف ایسا لگ گیا کہ وہ چاکلیٹ ہی میں لگ گئے, کود پڑے چاکلیٹ کے اوپر جا کے, اللہ سے لڑ کے لے رہے. آپ نے کہا تھا ایک اور دی چھین کے, کام تو کرو پہلے اپنا پورا فوکس اس کے دوران بھی اس چاکلیٹ پہ ہے. یہ بھی پاگل پن ہے, اس میں حساب کر رہے ہیں کہ چیز آپ نے کہا تھا تو 3x3 کی سینٹی میٹر ہونی چاہیے تھی, ذرا سی کم لگ رہی ہے, چھوٹی سائز کی دی ایک بڑی دی, کیا بکواس. تو بس بیلنس ہونا ضروری ہے, اعتدال جو ہے ہر چیز میں چاہیے. یعنی آپ کو ایک طرف لوگ ملیں گے کہ جو رد کر دیں گے ساری حدیثوں میں, صحیح 2-4 کے علاوہ, اور دوسری طرف وہ اسی میں سے چلے جائیں گے, وہ حساب کتاب میں کوئی ملٹیپلائی کرتے. اللہ اپنا فضل فرمائے. غلط 24واں ہے, 24 اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے کالم لکھا, اس میں میلاد کے بارے میں جو حدیث ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بھئی یہ جو بیان کرتے ہیں صحیح نہیں ہے. اب جیسے وہ ایک حدیث ہے جبریل علیہ السلام کے بارے میں 70,000 بار میں طلوع ہوا تھا, وہ میں نے دیکھا ہے 72,000 مرتبہ ستارہ, تو ساتھ میں جو وہ میں تھا. سب سے ضعیف موضوعات سند کو بیان نہیں کرنا, وہ تو قوالی میں گاتے تھے. لیکن وہی بات ہے تو کام ہی اس پہ چل رہا ہے. اللہ بس ہدایت دے. علماء کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی, لیکن وہ تو ہاتھ سے نکل چکی بات, عام لوگ سنتے گئے علماء کی. حق تعالیٰ شاہ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا اس نبی کی آواز کی طرف توجہ فرماتے ہیں جو کلام الہی خوش الہانی سے پڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس سے قرآن کریم کی مشغول ہونے کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملی, اتنا قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا تھا. رمضان میں یہ ہوتا ہے حافظوں کے ساتھ, سارا دن وہ اس ٹینشن میں کہ 1.25 پارہ سنانا 1.5 پارہ سنانا, تو بہت ٹینشن ہوتی ہے. اس کی وجہ سے وہ اپنا ذکر معمولات نہیں کر پاتے. تو اگر وہ اس وجہ سے نہیں کر پاتے تو ان کو سب دعائیں جو انہوں نے مانگی ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو عطا کر دیں گے. شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے, اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا, اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے نکلی, یعنی کلام پاک. کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے, کہ اللہ کا اعلان کر رہا ہے تو صدقہ کر رہا ہے, اور جو آہستہ پڑھے ہلکی آواز سے یہ خفیہ طور پر, تو وہ خفیہ طور پر صدقہ کرنے کے برابر. ہر چیز کے لیے کوئی شرافت
اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے. میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے. جن گھروں میں کلام پاک پڑھنے کی تلاوت کی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین آسمان والوں کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یعنی قرآن کریم اپنے قاری اور عامل کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرے گا جسے اللہ قبول فرمائے. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. پوچھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی صفائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اے ابو ذر، اگر صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ کی سیکھ لے تو یہ تیرے لیے نوافل کی 100 رکعت سے بہتر ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بھی ہو یا نہ ہو، یعنی اس پر عمل ہوتا ہو نہ، تو 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر. حسد یعنی رشک کرنا دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا دن رات اس میں مشغول رہتا ہے. دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت قرآن میں پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ملائکہ فرشتے یعنی رحمت کے ان کو گھیر لیتے ہیں. رب تعالیٰ شان ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں کرتے ہیں. قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا. جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے گا اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پش ڈالے گا اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں. روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے. اور قرآن شریف کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت کس کے حق میں قبول فرمائیے.